علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ہدایت ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن اسلام کا فیصلہ کن مارکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم مارکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و حرمت کا پرچم انتہائی سر بلند ہو گیا اور کفار قریش کی نام نہاد عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے جنگ بدر کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس مارکے کا ذکر فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم خوشگوار ہو جاؤ۔ دوستو، رجب 2 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 آدمیوں پہ مشتمل ایک دستہ اس عرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضری مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا گیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، کیونکہ یہ جنگ ایک ایسے مہینے میں ہوئی تھی جس میں جنگ حرام تھی، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمروں کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملے کرنے پر اکسایا۔ ان حالات میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے اس کا تعاقب بھی کیا لیکن وہ بچ نکلے۔ دوسری طرف قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ کے گردنواں کے قبائلوں سے معاہدے کیے اور معاشی مسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام نفع اسی عرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگایا۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کیا۔ جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک پیغام دینے والے کو پیغام دے کر مکہ بھیجا تو اس نے مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا کام ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی واپس جائیں گے، اور حضرمی کے ورثاء نے بھی حضرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب فرمایا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا رویہ ہماری طرف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔
ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے. مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا. مسلمانوں کے ذوق و شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے چلتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیا جائے. اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی. تاہم یہ لشکر اس شان سے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے. پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جس پر باری باری سواری کرتے تھے. مقام بدر پر پہنچ کر 1 سے زیادہ تھا. 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر جنگی ساز و سامان پہنے ہوئے تھے وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر اور دعا مانگنے میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی. جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں مشکلات دور فرما دی. بارش کی وجہ سے ریت جم گئی. دوستو 17 رمضان المبارک 2 ہجری عیسوی کیلنڈر کے مطابق 17 مارچ 624 عیسوی کو نماز فجر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جہاد کی تلقین فرمائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور لشکر کو شکست دینے کا عینی عزم لے کر میدان کی طرف چلے. قریشی لشکر تکبر اور غرور میں بدمست نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا. مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا اس لیے کہ بھائی اپنے بھائی اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حضرت حذیفہ رضی تعالی عنہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا. عرب کے دستور کے مطابق پہلی انفرادی مقابلے ہوئے. سب سے پہلے عمر بن الحزیری کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا اور اس نے مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو. مقابلہ شروع ہوا. چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام میں تکبیر لٹکتے دیکھا تو یک بیک حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے. دوستو اس غزوہ میں مومنین کے جوش و جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجورے کھا رہے تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آج کے دن جو شخص صبر و بہادری سے لڑے گا اور پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا سنا تو کھجوریں پھینک دی اور فرمایا واہ واہ میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں. یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا. میدان خوب گرم تھا. قریش کے مغرور لوگ لوہے کے لباس سمیت کٹ کر گر رہے تھے. مسلمان بھی خوب داد شجاعت دے رہے تھے. اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ نعوذ باللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے. اس پاک ذاتی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اسے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں. اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے. وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل. جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا. گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے. اکرمہ بن ابو جہل نے حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا. باہمت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا. اتنے میں حضرت معاذ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے. قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والوں میں بھی ان کے معزز لوگ شامل تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیدیوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھانا لکھانا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ غزوہ بدر کے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشربہ اسلام ہوئے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ دوستو، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، یہ قریش ہے، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اس کا ذکر سورۃ انفال میں ہے۔ بہرحال دوستو، غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دی۔ جنگ کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم بھی ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانتدارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی تھی۔ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے دوستو، جبکہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت بڑھ گیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ جزاک اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔